کے بارے میں سوچ سکتے ہیں جس کے پاس بے شمار مال و دولت ہو، ایک ایسا انسان جس کے پاس بے شمار جانور مویشی ہوں، بے شمار بھیڑ بکریاں ہوں اور بہت ساری زمین جائیداد بھی ہو، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت ساری اولاد اور ایک خوبصورت جوان بیوی بھی ہو، اور خود بھی وہ انسان بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط صحت مند انسان ہے، لیکن اچانک اس کی حالت ایک فقیر کی حالت کو پہنچ جائے۔ لیکن کیسے؟ ایک ایسا انسان جس کی صبر کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں باقاعدہ آج کے لوگوں کے لیے اور آنے والے ہر انسان کے لیے ایک بے حد خوبصورت صبر کی مثال قائم کی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسے نبی ہیں جنہیں آج بھی ہم صبر کی ایک خاص چیز سے یاد رکھتے ہیں، صبر کی ایک خاص مثال سے یاد رکھتے ہیں، اور جب بھی ہم کسی صبر کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے ہم صبر ایوب کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ایوب علیہ السلام کا ایک بہت بڑا بزنس تھا اور وہ ایک بہت زیادہ طاقتور انسان تھے۔ ان کے پاس بہت ساری زمین جائیداد تھی اور ان کا بزنس بہت اچھے سے چل رہا تھا۔ ان کے پاس 7 بیٹیاں اور 7 بیٹے تھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے جانور مویشی، بھیڑ بکریاں اور اونٹ بھی تھے، اور ایک خوبصورت جوان وفادار بیوی بھی تھی۔ لیکن اچانک سے ایسا کیا ہوا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی حالت ایک فقیر کو پہنچ گئی۔ ان کے پاس یہ سب تو تھا اور پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بہت سارے دوست بھی ہیں۔ اور یہ تو ظاہری سی بات ہے کہ آج کے دور میں بھی اگر انسان کے پاس مال و دولت ہو تو ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ دوستی رکھے، کیونکہ امیر انسان کے ساتھ تو ہر انسان دوستی رکھنا چاہتا ہے۔ اور اس وقت بھی ایوب علیہ السلام کی دولت کی وجہ سے ان کے ساتھ ان کے بہت سارے دوست تھے اور انسان ان کے ساتھ دوستی رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر آیا ایک ایسا وقت جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو آزمانا چاہا، اور حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش کا وقت آ گیا۔ ان کا سارا بزنس رک گیا، ان کا سارا بزنس ختم ہو گیا، اور ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ اب ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ ان کے سارے مویشی ہلاک ہو گئے، ان کی ساری زمین جائیداد اللہ تعالیٰ نے چھین لی، اور ختم یہاں پر نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد ایک ساتھ سب کو مار دیا۔ اور ایک اولاد کو کھونے کا دکھ ایک باپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ اور اب بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوئی، ان کی بیوی جو جوان اور بہت خوبصورت تھی، اس کی ساری جوانی بھی ختم ہو گئی، اور اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام جو بہت زیادہ طاقتور اور صحت مند تھے، ان کی ساری صحت اور ان کی طاقت بھی ختم ہو گئی، اور انہیں ایک نہ ختم ہونے والی بیماری نے گھیر لیا۔ ان کی حالت ایک فقیر سے کم نہیں تھی، ان سے سب کچھ چھین لیا گیا۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے ناشکری نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر کیا، اور نہ ہی ان سے شکوہ کیا۔ اور آج کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ چھین لے تو ہماری ناشکری شروع ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے شکوے کرتے ہیں۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، ان سے کسی بھی چیز کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بہت سخت بیماری نے گھیر لیا، اور ان کے دوست جو ان کے ساتھ تھے اور ان کے ساتھ سچی دوستی کا دعویٰ کرتے تھے، ان سب دوستوں نے بھی ان کی غریبی اور ان کی بیماری کی وجہ سے ان کا ساتھ چھوڑ دیا کہ کہیں ایوب کی بیماری کی وجہ سے ہمیں بھی بیماری نہ لگ جائے اور یہ کوئی پھیلنے والی بیماری نہ ہو۔ اور اب حضرت ایوب علیہ السلام بالکل اکیلے رہ گئے، لیکن آج بھی ایک انسان ان کے ساتھ تھا، اور وہ تھی ان کی وفادار بیوی۔ اس پورے صبر کے خوبصورت واقعے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا بھی ایک اہم کردار ہے، کیونکہ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہت زیادہ سخت بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ چلنے پھرنے سے بھی قائل ہو گئے اور ایک بالکل لاچار آدمی کی طرح لیٹ گئے۔ لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے پھر بھی ناشکری نہیں کی، بلکہ ایک وقت تو ایسا آیا کہ ان کے گھر میں کھانے کے لیے ایک دانہ تک نہیں تھا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی دوا کے لیے بھی پیسے نہیں تھے۔ تب ان کی بیوی بہت زیادہ مایوس ہو گئی، اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا کہ
آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ ایک بار اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہماری اس آزمائش کو ختم کر دے اور آپ کی صحت لوٹا دے۔ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں اللہ سے سوال کیسے کروں، مجھے شرم آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنی آسائشیں دی تھی، جتنی اچھی اور رحمتوں نعمتوں بھری ہوئی زندگی میں نے گزاری ہے، ابھی یہ اتنا عرصہ نہیں ہوا۔ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ کتنی زندگی ہم نے بہت اچھے سے گزاری ہے؟ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے کہا کہ 80 سال۔ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک 80 سال تک میں یہ بیماری اور آزمائش کی زندگی نہیں گزار لیتا، میں اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ تو اس پر ان کی بیوی مایوس ہو گئی، لیکن انہوں نے شکری نہیں کی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر حضرت ایوب دعا کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ضرور سنے گا۔ لیکن آخر ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بھی بھوکی تھی اور حضرت ایوب علیہ السلام بھی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی دوسروں کے گھر میں کام کرنے لگی اور نوکری ڈھونڈنے لگی اور بہت سارے لوگوں کے گھر میں کام کرنے لگی، لیکن آہستہ آہستہ لوگوں نے انہیں کام دینا بند کر دیا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جو بیماری ہے وہ ان کی بیوی کے ذریعے انہیں بھی لگ سکتی ہے، اس لیے وہ ان کی بیوی کو اپنے گھر آنے جانے سے منع کر دیا اور ان سے ان کی نوکری بھی چھین لی۔ اب حضرت ایوب اور ان کی بیوی کے پاس کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا اور وہ بالکل بھوکے مرنے لگے، اور نہ ہی حضرت ایوب علیہ السلام کی دوا کے لیے پیسے تھے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے سوچا کہ اب ایک ہی راستہ ہے، اور انہوں نے اپنے بال کاٹ کر بیچنے کا سوچا۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھا تو انہیں بہت زیادہ تکلیف ہوئی اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ ساری آزمائش میں جو عرصہ کاٹا تھا وہ 1 2 مہینے 6 مہینے 1 سال نہیں، بلکہ پورے 12 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس آزمائش میں رہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی کی حالت دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ، میری صحت ختم ہو گئی ہے، میں سخت بیمار ہوں، تو میری حالت کو بھی جانتا ہے اور میری نیت کو بھی جانتا ہے، میری اس آزمائش کو ختم کر دے اور مجھے پہلے جیسا صحت مند کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو فوراً قبول کر لیا، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پہلے بھی جتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی دعا فوراً قبول کر لیتا تھا، اور اس بار بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ان سے کہا کہ اے نبی، آپ اپنا پیر زمین پر ماریں جس سے ایک بہت بڑا پانی کا چشمہ نکلے گا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا پیر زمین پر مارا جس سے پانی کا ایک بہت بڑا چشمہ اگلنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اس پانی سے غسل کریں اور اسے پی بھی لیں۔ جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا تو ان کی جسم کی باہر کی ساری بیماری ختم ہو گئی، اور جیسے انہوں نے وہ پانی کو پیا تو ان کے جسم کی اندر کی بیماری ختم ہو گئی اور ان کی صحت اور طاقت واپس لوٹ آئی۔ اور کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے تب ان پر اللہ تعالیٰ نے سونے کی ٹڈیوں کی برسات شروع کر دی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی وقت مال و دولت نوازنا شروع کر دیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام وہ سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے لگی۔ لیکن جیسے ہی ان کی بیوی بازار سے واپس لوٹی تو وہ اس انسان کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اسے پوچھا کہ کیا تم نے میرے خامد اور اللہ تعالیٰ کے اس نبی کو دیکھا ہے جو بالکل بیمار اور لاچار تھا؟ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ خدا کی قسم کہ میرا شوہر جب پہلے صحت مند تھا، طاقتور تھا، تو بالکل تمہاری طرح دکھتا تھا، کہ کیا تم نے اسے دیکھا ہے؟ تو اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ میں ہی ہوں ایوب۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی منہ سے بے تحاشا نکلا سبحان اللہ، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے جتنے زیادہ بیمار اور لاچار تھے اب اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور صحت مند ہو چکے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بہت زیادہ خوش ہوئی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی جوانی اور ان کی صحت بھی واپس لوٹا دی۔
لیکن اب ان سے جو اللہ تعالیٰ نے زمین، جائیداد، مویشی، جانور سب کچھ چھین لیا تھا، انہیں واپس کر دیا، لیکن پہلے جتنا نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ، ڈبل ٹرپل۔ جتنے جانور حضرت ایوب علیہ السلام کے ہلاک ہو گئے تھے اس سے کہیں زیادہ واپس آ گئے، اور جتنی زمین جائیداد اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لی تھی اس سے کہیں زیادہ حضرت ایوب علیہ السلام کو لوٹا دی۔ اور ان کی اولاد، جہاں پر 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں مر گئی تھی، اس کی جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو 26 اولاد عطا کی۔ اور کافی جگہ پر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 26 صرف بیٹے تھے، بیٹیاں الگ سے تھیں۔ اتنی ساری اولاد، حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت اور طاقت بھی واپس آ گئی، اور ان کی بیوی بھی بالکل جوان ہو گئی، ساری مال و دولت اور ان کا کاروبار بھی واپس سے ٹھیک ہوئے۔ اور یہ سارا پھل تھا صرف ان کی صبر کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر آزمائش ڈالی، ان سے ان کا سارا کچھ چھین لیا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بالکل بھی ناشکری نہیں کی، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ کیا، بلکہ صبر کیا اور اپنی بیوی کو بھی صبر کی تلقین دیتے رہے۔ اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا کچھ واپس نواز دیا، ان کے دوست، ان کا سب کچھ انہیں واپس لوٹا دیا۔ اور پھر بھی حضرت ایوب علیہ السلام نے گھمنڈ نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ یہ تھا ایک بہت ہی خوبصورت حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک صبر کا قصہ، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی صورتوں میں بیان کیا ہے، جو آج کے لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ ناشکری کرتے ہیں ان کے لیے ایک اہم مثال ہے، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر بہت زیادہ مشہور ہے۔ اور جب بھی ہم کسی صبر کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے صبر ایوب کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس بے مثال صبر کے قصے سے ہمیں بہت سارے لیسنز ملتے ہیں۔ ہمارا لیسن نمبر 1 تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری چیزوں سے نوازتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، تاکہ اگر وہ ہم سے کہیں پر ہمیں آزمائش میں ڈالے، ہمیں ہمارا سب کچھ چھین لے، تب ہم بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، جس طرح سے حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا۔ اور ہمارا لیسن نمبر 2 یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم پر آزمائش ڈالتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس وقت بھی شکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی پہلی دی گئی نعمتوں کو یاد رکھیں، نہ کہ اس وقت کے تھوڑے سے مشکل وقت کو یاد رکھ کے اللہ تعالیٰ سے شکوے کریں اور ناشکری شروع کر دیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انسان پوری زندگی نیکیاں کرتا رہتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، لیکن جب وہ ایک غلط کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اس کی ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح سے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اتنے عرصے تک کی، لیکن اس نے جب سجدے سے منع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا۔ اور ہمارا لیسن نمبر 3 یہ ہے کہ جب ہمارے پاس مال و دولت ہوتے ہیں، ہم امیر انسان ہوتے ہیں، تب ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دوستی رکھے، کیونکہ قدر انسان کی نہیں بلکہ پیسے کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے دوست ان کے ساتھ تب تک رہے جب تک ان کے پاس پیسے تھے، مال و دولت تھی، ان کے پاس صحت تھی، لیکن جب ان کا مشکل وقت آیا تو ان لوگوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اسی لیے آج کے دور میں بھی ہم لوگوں کے پیچھے لگ کے اپنا ایمان خراب نہ کریں، بلکہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ جب ہم پر آزمائش آتی ہے، ہم پر مصیبت آتی ہے، تو صرف ہمارے ساتھ ہمارا خدا ہوتا ہے، نہ کہ وہ لوگ۔